الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات مما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد فريضة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے دو زندگیاں بنائی ہیں. ایک یہ عارضی زندگی ہے جس کو حیات الدنیا کہا گیا ہے، اور ایک آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی ہے. یہ دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین نے اس کو انسانوں کے سامنے مزین کر کے خوبصورت نما بنا کر پیش کیا ہے. اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ اس دنیا سے ہزاروں گنا حسین اور جمیل ہے. جنت حسین و جمیل، جنت ہزاروں لاکھوں گنا اس دنیا سے بڑی. یہاں کی آزمائشیں عارضی، یہاں کا آرام عارضی، اور جنت کا راحت اور آرام دائمی اور ابدی ہے. اس دنیا میں ایک مومن کو یہ فرمایا گیا ہے کہ الدنیا سجن المومن. یہ دنیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے سامنے رکھی ہے، خوبصورت بنا کر پیش کی ہے، اس دنیا کو کہا گیا ہے یہ دنیا کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے، جنت کی جو زندگی ہے وہ بہت دائمی ہے، بہت آرام دہ ہے،
وہ انتہائی خوبصورت ہے جس کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا آرام، دنیا کی مال و دولت، دنیا کی زیب و زینت، اس زیب و زینت سے انسان دھوکہ کھاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ حَسَنَةً فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اے اللہ ہمیں اسی دنیا میں بہترین زندگی عطا کر. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو انسان یہ چاہے گا کہ مجھے اسی دنیا میں سب کچھ مل جائے، تو سب کچھ نہیں ملے گا لیکن اتنا ملے گا جتنا ہم چاہیں گے. اور جو شخص آخرت کی زندگی کا طلبگار ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ آخرت عطا کریں گے، وہ آخرت والی زندگی عطا کریں گے. یہاں انسان اس آخرت کی زندگی کے لیے ایک نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر اس کو بڑھا چڑھا کر وہاں پیش کرے گا. اس دنیا کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد یہ دنیا کا سلسلہ ختم ہوگا اور موت دنیا کا یہ سلسلہ فنا کر دے گی. لیکن آخرت ایسی ہے کہ وہاں موت نہیں ہوگی. آج انسان موت مانگتا ہے لیکن موت آتی نہیں ہے. وہاں انسان موت مانگے گا لیکن کہا جائے گا کہ موت کا اب سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب جس عذاب میں ہو تم ابدی اسی عذاب میں رہنا ہے. دنیا کی مشکلات سے، دنیا کی پریشانیوں سے مر کر انسان تھوڑا سکون پاتا ہے، لیکن آخرت کی جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہاں موت ہوگی نہیں، لہذا وہاں کی تکلیفوں کا بھی سلسلہ برقرار رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. یہ جو مختصر زندگی ہے، اس زندگی میں جو ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے بہت سارے طریقے رکھے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ انسان کے سامنے اچھائی اور برائی رکھی ہے، نیکی اور بدی رکھی ہے، حلال اور حرام رکھا ہے، جائز اور ناجائز رکھا ہے، حق اور باطل رکھا ہے. انہی آزمائش کے طریقوں میں سے ایک اہم چیز ہے انسان جو کچھ رزق کماتا ہے، جو کچھ انسان مال کماتا ہے. اس رزق کے کمانے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک حلال طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے طیب کہا گیا ہے، اور ایک حرام ذریعہ سورس ہے. ایک قسم حرام کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خبائث کہا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات توریت اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہوں گے یہ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں گے حلال چیزیں کیا ہے اور حرام چیزیں کیا ہیں. حلال چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرائیں گے اور حرام چیزیں ان کے لیے حرام ٹھہرائیں گے. طیبات کو حلال قرار دیں گے
طیبات ان پاکیزہ چیزوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کے جسم کے لیے بہترین ہو، جو انسان کے مزاج کے لیے بہترین ہو، جو انسان کے اخلاق کے لیے بہترین ہو، اور خبائث ان حرام چیزوں کو کہا جاتا ہے جن سے انسان کا جسم بیمار ہو جائے، انسان کے اخلاق تباہ ہو جائیں، انسان کا کردار بگڑ جائے، ان کو خبائث کہا جاتا ہے، ناپاک چیزیں۔ اور جو حلال چیزیں ہیں دنیا کی تمام قومیں ان کو بہترین سمجھتی ہیں، ان کو پاکیزہ سمجھتی ہیں، اور جو خبائث چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، دنیا کی تمام اقوام ان کو حرام سمجھتی ہیں۔ ڈاکہ ڈال کر پیسہ حاصل کرنا، دنیا کی کون سی قوم ایسی ہے جو کہتی ہو کہ یہ بہترین ہے، یہ اچھی چیز ہے؟ چوری کر کے پیسہ لانا، دنیا کی کون سی قوم کہتی ہے کہ یہ اچھا کام ہے؟ رشوت